السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میری اس آڈیو کو آپ مکمل سماعت کریں، میں گزارش کر رہا ہوں، بلکہ اللہ و رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، بنا اسکپ کیے، بنا بھگائے۔ اگر تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے تو آپ اسے قسطوں میں سنیں، لیکن سنیں ضرور۔ آپ کو مناظرہ حیدرآباد کی پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور سمجھ میں آئے گا کون بھاگ رہا ہے، کون بہانے بازیاں کر رہا ہے، کون لوگوں سے ڈر رہا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ دل سے مناظرہ ہو۔ میں مع ثبوت ساری بات کروں گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فصیح الدین صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر 19 نومبر 2024 کو ایک 22 منٹ 6 سیکنڈ کی ویڈیو انہوں نے ڈالی ہے۔ کمنٹ دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ 99% بریلویوں کے کمنٹ ہے۔ میں ان کے کسی آڈیو کے لنک کو، ویڈیو کے لنک کو میرے چینل میں شیئر نہیں کرتا ہوں، خواہ مخواہ ویوز بڑھ جائیں گے۔ اس کے باوجود جب سے انہوں نے میرا نام لیا ہے نا، ان کو بھیک میں ویوز مل رہے ہیں، 10,000 12,000۔ ورنہ آپ ان کی اولڈ ویڈیو صرف جا کر دیکھیے، اس کو پلے مت کیجیے، بالکل مت کیجیے۔ کسی بد مذہب، بے دین، اللہ و رسول کے گستاخ کی ویڈیو کو دیکھنا، ویوز بڑھانا، سبسکرائب کرنا جائز نہیں ہے۔ میں اتنے جلال میں یہ باتیں نہیں کہتا، لیکن ان کی مکاریاں تمام حدود کو پھلانگ گئی ہے۔ تو ان کے جو پرانے ویڈیوز ہیں لیکچرز کے، دوروں کے، اور یہ راقی بھی ہیں، راقی کہتے ہیں جھاڑ پھونک چھو چھا کرنے والے، منتر مارنے والے کو۔ جی ہاں، وہ کام بھی یہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی 100 150 200 سے زیادہ ویوز نہیں ہیں۔ اب بتائیے، چیلنج انہوں نے دیا، میں نے ایکسیپٹ کیا، میں ثبوت دوں گا انہوں نے چیلنج دیا۔ آپ ویڈیو بالکل اسکپ مت کرنا۔ میرا بہت دل جلا ہے، نہیں دل جلیں گا؟ آپ بتائیے۔ ایک بندے نے شہر مقرر کیا کہ فلاں شہر میں آئیے، ٹھیک ہے، شہر کی جگہ میں نے طے کی، جس کو تم نے قبول کیا۔ میں نے کہا تھا 25 کے بعد آپ جب چاہیں جب بلائیں، آئندہ سال میں بھی میں آؤں گا۔ تو آپ نے 26 کی ڈیٹ دی، ڈیٹ آپ نے دی، میں نے قبول کیا، میں آ رہا ہوں۔ میں 20,000 کا ٹکٹ نکال کے آ رہا ہوں۔ میرے معین مناظر مفتی جابر صاحب لاتور سے بذریعہ کار آ رہے ہیں، 10-15 ہزار روپے آمد و رفت کا خرچ ہوتا ہے۔ مفتی جاوید صاحب رودرور سے آ رہے ہیں، 10-15 ہزار وہ خرچ کریں گے۔ شہزادے شہباز دکن، جانشین شہباز دکن مولانا سہیل صاحب مصروف آدمی ہے، بیچارے اپنا وقت دے رہے ہیں، دن میں سے کئی بار مجھے فون کر رہے ہیں، مناظرہ گاہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہال ہے اور سارے انتظامات ہو رہے ہیں، ٹیبل کے، کرسیوں کے، مائک کے، کیمرے کے، پانی کے، چائے کے۔ آپ کو لینے کے لیے کار آ رہی ہے بحفاظت، مناظرہ گاہ میں لایا جا رہا ہے، آپ کو پہنچانے کے لیے کار جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ تھر 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 کانپ رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کو توحید کی بات کرتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بریلویت سے، حنفیت سے، قادریت سے توبہ کر کے توحید والی زندگی گزارو گے۔ یہ توحید ہے آپ کی؟ قرآن میں اللہ کا ارشاد نہیں پڑا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ؟ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کے بغیر مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، تو تم کیوں اتنا ڈر رہے ہو، اتنا کانپ رہے ہو؟ وہی بہانے بازیاں کہ آپ نے کہا عید کا سما ہوگا، آپ نے کہا طلبہ کے پیرنٹس آئیں گے، آپ نے کہا مدرسے کے کیمپس میں صاحب مزار کے مریدین اور خلفاء وغیرہ رہیں گے۔ میں نے جب آپ نے اس کے پہلے ڈر دکھایا تو میں نے کیا کہا؟ 18 اکتوبر کی آڈیو میں آپ تمام حضرات غور سے میری بات سنیں، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ آئیے۔ جب آپ اتنا ڈریں گے پبلک سے، ان سے ان سے، کیا خاک مناظرہ کریں گے آپ تشریف لائیے۔ آپ سے کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے آپ کو لینا ہے بتائیے۔ ہمارے صدر صاحب گاڑی بھیجیں گے، بحفاظت آپ کو لایا جائے گا، اور مناظرہ کرنے کے بعد بحفاظت آپ کو چھوڑا جائے گا۔ اگر آپ کو ایک خروچ بھی آتی ہے، کوئی ٹیڑھی نظر سے بھی آپ کو دیکھتا ہے، تو یقیناً آپ اپنی فتح کا اعلان کیجئے، اور ایسا کرنے والوں پر قانونی کارروائی ہم کریں گے۔ جی ہاں، میں خود چاہتا ہوں کہ پرامن ماحول کے اندر یہ مناظرہ ہو۔ آپ تشریف لائیں۔ آپ نے جو ہمارے طرف الزام شرک، الزام کفر، الزام مرجیت اور کئی طرح کے الزامات لگائے ہیں، جو بشکل ویڈیو آپ کے چینل پہ موجود ہے، وہ سارے ثابت کیجئے۔ سنا آپ حضرات نے؟
45 سیکنڈ کی یہ آڈیو، یہ میرے یوٹیوب چینل، آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر 18 تاریخ کو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اب بتائیے، اتنی گارنٹی میں نے لیا چونکہ یہ کئی دن سے ڈر رہے ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے 8 نومبر کو کہا کہ ان کے ذریعے مجھ پہ FIR ہوئی، تو خدا نہ خواستہ اگر میں حیدرآباد آیا تو میں تو وہاں کی زبان بھی نہیں جانتا، تیلگو، تو وہاں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اب میں حیدرآباد نہیں آؤں گا، یہ ممبئی آئیں۔ میں نے یہ کہا تو ان کی باتیں کھل گئی، ان کی باتیں کھل گئی۔ یہ بہت چتر آدمی ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب کلیم حیدرآباد نہیں آئے گا، ہٹ سے ایک 12 منٹ کا آڈیو ڈال دیا، حیدرآباد آئیے، آپ کے بتائے ہوئے مقام پہ آئیے، 25 سے 26 کے بیچ آئیے۔ سارے اعلان تو سوشل میڈیا پہ آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے نا، قوالی ہو، مشاعرہ ہو، کشتی ہو، یہ ایسے، یا مناظرہ ہو، یہ ایسے دلچسپ فنکشنز ہوتے ہیں کہ عوام اس میں دیکھنے جاتی ہے ایسا کیا ہوگا۔ تقریری پروگرام میں لوگ نہیں آئیں گے، ذکر و اذکار کی محفل میں نہیں آئیں گے، نعت خوانی میں نہیں آئیں گے، لیکن ایسے جو ہوں گے نا اس میں ضرور لوگ آتے ہیں۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کیسے روکوں؟ وہ ایک مدرسہ ہے، کوئی گلی میں ٹہل رہا ہے، کوئی مزار پہ آ رہا ہے، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طلباء کے دارالاقامہ میں ہے۔ میری گارنٹی آپ کو آپ کے گھر سے لانا، مناظرہ گاہ میں ہم 10 لوگوں کے بیچ آپ سے بات ہونی ہے اور آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میرے صدر نے ذمہ داری لی ہے۔ وہ حیدرآباد کی ایک معتمد شخصیت ہے، معتبر شخصیت ہے، ان کے والد گرامی حضور شہباز دکن، جن کی پوری زندگی حیدرآباد میں گزری ہے اور وہیں پہ آسودہ خاک ہے، ان کا مزار پاک ہے۔ وہ ہمارے مرکز بریلی شریف کے ایک معتبر ہستی کا نام ہے۔ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے یہ سنا کہ میں نے کہا میں حیدرآباد نہیں آؤں گا تو انہوں نے اعلان مار دیا، مگر ان کو نہیں معلوم کہ شیر کو جب پوری قوت سے حملہ کرنا ہو تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کر دیا کہ آئیے آپ 25-26 کو۔ میں نے جھٹ سے چیلنج قبول کیا، جھٹ سے میں نے ٹکٹ بنایا۔ اب دیکھیے کتنا فاسٹ میں نے کام کیا۔ ہمارے جو 10 لوگ ہوں گے، شرکائے مناظرہ، معین سمیت، صدر سمیت، سب کے نام میں نے جاری کر دیے۔ میں نے شرائط مناظرہ بھی لکھ دی تاکہ ان کاموں میں وقت ضائع نہ ہو، فصیح صاحب آئیں اور ڈائریکٹ مناظرہ ہو۔ فصیح صاحب کے نہ آنے کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حقیقت میں کوئی عالم نہیں ہے، جی ہاں، ویسے تو غیر مقلدوں میں کوئی عالم ہوتا ہی نہیں ہے، سب جاہل ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے مدرسے میں جا کر باقاعدہ کورس کیا ہے درس نظامی کا، ان کی بات الگ ہوتی ہے۔ اب ان کے یہاں پر برادرز ایک سسٹم چلا ہے، کچھ کالج کے لونڈے تھوڑا بہت زبان کو سدھار لیتے ہیں اور کچھ مطلب کی احادیث اور آیتیں یاد کر کر تقریریں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے بہت جاہل ان کی جماعت میں بھرے پڑے ہیں، لیکن ان میں یہ کچھ بہتر ہے، ان میں یہ کچھ بہتر ہے۔ یہ ہیں، یہ ابو زید ضمیر ہے، یہ صاحب 2005 تک تو بریلوی تھے، پھر اس کے بعد یہ دیوبندی بنے، دیوبندیت ان کو راس نہیں آئی، پھر یہ اہل حدیث بنے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حیدرآباد میں اردو بولی جاتی ہے، اردو میڈیم کی کلاسیں ہیں، اردو میڈیم سے ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی مدرسے کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ انہوں نے زبان کی نوک و پلک کو مخارج پر صحیح کیا اور مطلب کی چند احادیث، یہی تو بچکانہ حرکت یہ کر رہے ہیں 22 منٹ کی آڈیو میں۔ حدیث نمبر، یہ حدیث، تم ہم کو حدیث نمبر بتاؤ گے یار؟ ہاں، آج 18 سال ہوئے ہم کو حدیث پڑھاتے ہوئے، آپ ہم کو بتاؤ؟ یہ سب بچکانہ باتیں ان کے ساتھ کیجئے جو کالج کے لونڈے لفاڑے ہیں، یہ ہمارے ساتھ حرکت مت کرو آپ۔ خیر، اب انہوں نے کچھ جو ہے مخارج کو درست کیا۔ اب یہ مخارج کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے عین قاف ہا گاڑھا گاڑھا نکال کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مرعوب کریں گے۔ تم نے جو دعوے کیے ہیں نا اور جو ڈیبیٹ کا چیلنج دیا ہے، یہ تمہارے لیے موت ہے۔ میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس دن تم مناظرے میں میرے سامنے بیٹھو گے نا، تمہیں میں وہ آئینہ دکھاؤں گا کہ یہ تمہارا پہلا اور خدا کی قسم آخری مناظرہ ہوگا۔ تم آؤ، تمہیں آنا پڑے گا۔ یہی انداز تم نے میرے لیے اختیار کیا تھا نا، بھاگو مت، کلیم حنفی آپ کو آنا پڑے گا، کلیم حنفی آ رہا ہے۔ دیکھو چیلنج انہوں نے دیا، خرچہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے اتنا مہنگا ٹکٹ نکالا، معین صاحب اتنی دور سے آ رہے ہیں، مفتی جاوید صاحب اتنی دور سے آ رہے ہیں، صدر صاحب اپنی جیب سے اتنا بڑا خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو پھوکٹ میں چیلنج دیا، ان کو تو اسی شہر میں بس آنا ہے، وہ بھی ہماری گاڑی میں، اب مناظرہ کر کے جانا ہے ہماری گاڑی میں۔
اگر ہم لوگ مخلص نہ ہوتے تو اتنا خرچ کرتے؟ اب یہ چیلنج کو بھی میری طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 17 اکتوبر 2024 کا میرا وہ آڈیو سنیے 2 منٹ کا، جس کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، 18 اکتوبر کو حیدرآباد میں میری تقریر تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے غیر مقلد لونڈے حضور غوث پاک کی توہین کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے سامنے آئے تو پیشاب کر دیں گے۔ اور اس کے پہلے آپ جب بھی تقریر کے لیے آئے، یہاں آپ کے آنے سے پہلے بڑا مناظرے کا ماحول رہتا ہے، لیکن جب آ کر تقریر کر کے جاتے ہیں، جب آتے ہیں تب کچھ نہیں، جانے کے بعد باتیں کرتے ہیں۔ تو اس پر میں نے 2 منٹ میں کیا کہا آپ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 18 اکتوبر 2024 بروز جمعہ بعد نماز عشاء، میں محمد کلیم حنفی رضوی نیئر مسجد بلال مشیر آباد حیدرآباد تلنگانہ انڈیا میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کی غرض سے حاضر آ رہا ہوں، جس کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت و عقائد اہل سنت و جشن غوث الورا کانفرنس۔ اس سے پہلے بھی میں مشیر آباد آیا تھا اور وہاں کے غیر مقلدین نے ایک فتنہ پھیلایا تھا کہ آپ کے مقرر سے ہم سوال کریں گے، مناظرہ کریں گے۔ الحمدللہ میں وقت مقررہ پر پہنچا، 2 گھنٹے کی میری تقریر ہوئی، ایک غیر مقلد بھی وہاں نہیں آیا۔ میں ایک روز پہلے، آج 17 تاریخ کو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں 18 کو حیدرآباد میں آ رہا ہوں۔ وہاں مشیر آباد میں موجود جتنے غیر مقلدین ہیں، ان کے علماء ہیں، کمیٹی والے ہیں، جمعیات کے افراد ہیں، یا پورے تلنگانہ میں یا پورے انڈیا میں، وہ بالکل آ سکتے ہیں۔ آئیں جلسے کے اندر، تقریر سنیں، اور تقریر کے بعد کھلا چیلنج مناظرہ ہے، وہ مجھ سے مذہب حنفی کی حقانیت کے حوالے سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ آج میں ادے پور میں ہوں، کل حیدرآباد میں رہوں گا، 19 کو شولہ پور، 20 کو پربھنی اور 21 کو اورنگ آباد مہاراشٹرا میں رہوں گا۔ اگر آپ مشیر آباد میں نہ آ سکے تو آگے کے جو اجلاس ہیں میرے، ان جلسوں میں آ سکتے ہیں اور بین العوام مناظرہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مذہب حنفی کے مقلدین، مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے ماننے والے، مناظرے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ میں اپنی جانب سے ان سب کو کھلا چیلنج مناظرہ دے رہا ہوں جو نوجوانوں کو بہکا کر، گمراہ کر کے، زیادہ حق سے ہٹا کر، سبیل مومنین سے ہٹا کر ایک نئے راستے پر لے کر آ رہے ہیں۔ ان تمام مشیر آباد کے غیر مقلدین کو میرا کھلا چیلنج مناظرہ ہے کہ کل جلسے میں آئیں اور تقریر کے بعد مجھ سے مناظرہ کر سکتے ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں ضرور شرکت کریں۔ اچھے سے سن لیا آپ نے؟ میں ادے پور راجستھان میں ہوں۔ 17 اکتوبر کو میں نے ایک 5 روزہ لائن سے بیان دیا تھا، اور دوسرے دن مجھے حیدرآباد جانا تھا، تو میں نے کہا میں کل حیدرآباد آ رہا ہوں، جس کو آنا ہے سامنے آ کر سوال و جواب کرے، مناظرہ کرے، میں بھی سوال کروں گا، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس کے بعد میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اگر وہاں نہیں تو وہاں آپ آ جائیے۔ اس میں کہیں بھی فصیح الدین کا نام ہے نہیں ہے، ایک کامن بات تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ جب یہ 2 منٹ کی آڈیو گئی نا، تو وہاں کے غیر مقلدوں نے، ان کو سب سے بڑا وہ سمجھتے ہیں راقی صاحب کو، یہ بابا کو، چھوچھا والے بابا کو، تو اس کو انہوں نے فون کیا۔ اب یہ اس وقت تو دیکھو، ان کی آڈیو میں نے اس وقت کی ڈالی ہے چینل پہ، کیسے رونا دھونا، پولیس پرمیشن نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یوں تیوں۔ بہرحال میں گیا 18 کو تقریر کر کے، چپ چاپ میں اپنا آگے کا سفر میں نے کنٹینیو کیا۔ اب جب میں آگے کا سفر میں نے کنٹینیو کیا، اب انہوں نے دیکھ لیا کہ تلنگانہ بارڈر سے پار کلیم حنفی جا چکا ہے، تو اب جو ہے اپنوں میں ساکھ بچانے کے لیے ڈینگے ہانکنے لگے۔ اور کیا ڈینگے ہانکا انہوں نے؟ 20 اکتوبر کو آپ کو امیج نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں نے نشان مارا، کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ آپ بھی انگلش پڑھے لکھے ہیں۔ اگر محفل نکاح میں دولہا یوں کہے، اگر قاضی پوچھے آپ کو نکاح قبول ہے، اگر وہ کہے مجھے منظور ہے، مجھے ایکسیپٹ ہے، ہاں، تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ کیا یہ قبول ہے کہ معنی میں نہیں بولے جاتے؟ الفاظ الگ ہو سکتے ہیں، معنی مفہوم تو ایک ہے۔ اب یہ کتنے چتر آدمی ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے آپ دیکھیے، صاف صاف: اوپن انویٹیشن ٹو کلیم حنفی رضوی فار اے پیسفل ڈیبیٹ فرام شیخ فصیح الدین حیدرآبادی۔ اوپن انویٹیشن یعنی کھلی دعوت کلیم حنفی رضوی کو پرسکون
بحث کے لیے، مناظرے کے لیے. اب بتائیے یہ کس نے دعوت دی مجھے مناظرے کی؟ یہ کہتے ہیں میں نے دعوت نہیں دی. یہ یہاں لکھا ہے. اب آگے ان کی آڈیو سنیے آپ. آپ میری بات کا جواب دیں گے آپ کے ویڈیو سے کہ میری دعوت آپ نے قبول کیا ہے، ایسا کہیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے آپ آئیں گے حیدرآباد. اب یہ جو ان کی آڈیو میں نے پلے کی ہے، اگر یہ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی آپ دکھائیں گے نا، جسے ہم ناسمجھ کہتے ہیں، وہ بھی بتائے گا کہ ہاں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک صاحب کسی صاحب کو اپنے مقام پر بلا رہے ہیں بات کرنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ کھلے کھلے لفظوں میں کہ آپ میری بات کا جواب دیں گے، آپ حیدرآباد آئیں گے میری دعوت پہ. یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے ایک دو دن بعد میں نے آڈیو میں چیلنج قبول کیا، اور لیٹر ہیڈ پر بھی جو میں نے شائع کیا ہے پبلکلی، میرا لیٹر ہیڈ آپ دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اردو پڑھے لکھے ہیں، کہ میں ان کا چیلنج قبول کر رہا ہوں. یہ لکھا ہے، آپ بغور پڑھیں. مجھے چیلنج مناظرہ قبول ہے، یہ اس کی ہیڈنگ ہے، اور نیچے تفصیل ہے کہ مجھے انہوں نے چیلنج دیا، میں اس کو قبول کر رہا ہوں، اور میں حیدرآباد آ رہا ہوں، آپ تاریخ وغیرہ بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں میں نے اس لیٹر کے اندر لکھی ہے. یہ ایک آفیشیل طریقہ ہے علماء کا ڈیبیٹ کرنے کا، چونکہ یہ کوئی عالم تو ہے نہیں. یہ تقریریں کرتے ہیں، چھو چھا کرتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت انہوں نے رٹا مارا ہے اس پر یہ اپنا کام چلا لیتے ہیں. اب جب اتنا صاف میں نے لکھا تو اس پر یہ کئی دنوں تک میرے ساتھ آڈیو بازی کرتے رہے. آڈیو کا سلسلہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. بیچ میں کچھ معاملہ جو ہے ٹھنڈا پڑ گیا. پھر جب میرے اوپر کمپلین آئی آن لائن، اور مجھے بتایا پولیس والے نے کہ فصیح الدین سے آپ کا کیا میٹر ہے، آپ کے اوپر 8 نومبر کی بات، آپ کے اوپر آن لائن کمپلین آ رہی، ہم کو پریشر ہو رہا ہے آپ سے پوچھنے کا، ساری چیزیں ڈیلیٹ کیجئے. میں پھر جبل پور گیا 10 کو، 11 کو میں چوکی گیا، انہوں نے مجھے ساری چیزیں دکھائی، اور اس کے بعد انہوں نے 17 کو اس کی کاپی میرے ہاتھ میں دی. تو جب میں نے 8 تاریخ کو یہ بات بتائی، تب یہ صفی پور پہنچے میرے 12 سال پرانے بتائے ہوئے واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جھوٹا گردانا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. پھر اس کے بعد جب میں نے کہا کہ نہیں، میں تو حیدرآباد آنے سے رہا، کیونکہ جب یہ بامبے میں رہ کے مجھ پہ کمپلین کر سکتے تو حیدرآباد میں کیا کریں گے. تب انہوں نے وہ 12 منٹ کا ویڈیو ڈالا کہ آپ کو حیدرآباد آنا ہے، ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں. یہ 25 نومبر کو آتے آ جائیے، یہ 26 کو آتے آئیے. آگے پھر میرے ذمہ داریاں بہت سارے ہیں، میں نکال رہا ہوں وقت اپنے مصروفیات میں سے. میں یقین کریے نکال رہا ہوں وقت 25 اور 26 نومبر کا اس ڈیبیٹ کے لیے، ورنہ میرے سفر ہیں. اور یہ کہتا ہوں میں آپ سے کہ عقیدے کی ٹاپک پر ہی ڈیبیٹ ہوگا. عقیدے کی ٹاپک پر ہی ڈیبیٹ ہوگا. پہلی نشست میں اصول شرائط مناظرے کے جو ہے وہ طے ہو جائیں گے، وہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہوگا. اور آپ نے کہا تھا کہ لائیو ہوگا، وہ آپ کی مرضی ہے، ہم تو ویڈیو ریکارڈ کریں گے. کیمرہ سٹینڈ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم 10 ساتھی رہیں گے کتابوں کے ساتھ بریلوی مدرسے میں، شاہین نگر حیدرآباد کے، جہاں کے ذمہ دار نے یسٹرڈے خطبہ جمعہ میں بولے ہیں کہ آئیے مدرسے کے دروازے کھلے ہیں. تو اب اگر وہ مدرسے والے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سے، جو خطیب خطبے میں جو بلائے ہیں مجھے کہ ہم بلا رہے ہیں فصیح الدین حیدرآبادی کو مناظرے کے لیے، اگر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ سے بھی ڈیبیٹ کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم صوفی کلیم حنفی رضوی سے کریں گے 25 نومبر 26 نومبر. ایک تو انہوں نے مجھے چیلنج دیا تھا 20 اکتوبر 2024 کو. اب یہ 16 نومبر کی آڈیو ہے، ویڈیو ہے ان کی. کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ حیدرآباد آئیے 25-26 کو، عقیدے کے ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہوگا، جو بریلوی مدرسہ ہے شاہین نگر کا اس میں ہوگا. سارے ایڈریس پتے کون بتا رہا ہے؟ ارے ظاہر سی بات ہے، جب سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ بات کر رہے ہیں، ساری آپ آڈیو ڈال رہے ہیں، میں آڈیو ڈال رہا ہوں، تو ہمارے اور آپ کے چاہنے کے باوجود کہ ہم چاہ لیں کہ کوئی نہ آئے، تب بھی لوگ آئیں گے. اہل حدیث بھی آئیں گے. اب چونکہ اہل حدیث کل ملا کر پورے ہندوستان میں بیچارے حیدرآباد میں میرے خیال سے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور بریلوی الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی تعداد میں، اور احناف تو پوری دنیا میں بڑی تعداد میں. تو ظاہر سی بات ہے لوگ پہنچیں گے.
تو میں یہ نہیں کہہ رہا لوگوں کو آؤ، میں تو لوگوں سے اب بھی گزارش کر رہا ہوں، خدا کے بندوں گھروں پر بیٹھے رہو، جب یہ ویڈیو یوٹیوب پر آئے گا تو آپ خود دیکھنا، محظوظ ہونا اور اپنے مذہب حق کی فتح مبین ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا۔ آپ لوگ مت آئیے، میں منع کر رہا ہوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اشارے میں لوگوں کو بلا رہا ہوں کہ آئیے۔ ارے میں کیوں بلاؤں؟ میں تو آپ کی سیفٹی کی گارنٹی لے رہا ہوں کہ آپ کو کھروچ آئے، کوئی آپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا یہ ہم خود دیکھیں گے اور ہمارے صدر صاحب اس پہ ایکشن لیں گے۔ اتنا بولنے کے بعد بھی آپ نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ثابت ہوا، چیلنج بھی آپ نے دیا، چیلنج بھی آپ نے دیا مناظرے کے لیے۔ تاریخ 25-26 میں سے آپ نے کہا کہ میں فری ہوں، اس کے بعد میں بزی ہوں، میرے پیچھے بہت کام ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ 25 کے بعد آپ جب بھی بلائیں گے میں آؤں گا، تو 25-26 آپ نے بتایا نا، تو آپ کی بتائی ہوئی تاریخ کو میں نے قبول کر کے میں آ رہا ہوں۔ اور ٹاپک اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں عقیدہ، اور ایک ان کی ویڈیو سنی ہے، وہی 20 تاریخ کو جو انہوں نے ڈالی تھی اکتوبر کے، 5 منٹ 20 سیکنڈ کی ان کے چینل پہ، اسی میں سے یہ حصہ سنی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ جو ٹاپک ہے ڈیبیٹ کے لیے وہ عقیدے کی ٹاپک ہے۔ آپ نے 17 اکتوبر 2024 کو آپ کے 2 منٹ کے ویڈیو میں بولے تھے کہ حنفی مذہب کی حقانیت، اس عنوان پر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فروعات کا نمبر 2 ہے، فرسٹ عقیدے کا ہے۔ عقیدے میں آپ لوگ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، کھول کھول کر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کہاں کہاں پر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں آپ رضوی حنفی لوگ، کہاں کہاں پر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ، کہاں کہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ، بریلوی لوگ۔ میں قرآن اور حدیث کھول کھول کر آپ کو بتاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے میں سچی توبہ کروا سکوں، اور آپ حنفیت، رضویت، بریلویت سے، صوفیت سے، قادریت سے، یہ شرک بدعت خرافات کے جتنے سلسلے ہیں اس سے سچی توبہ کر کے آپ خود جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ میں کوشش کروں گا۔ چیلنج بھی انہوں نے دیا، ٹاپک بھی انہوں نے مقرر کیا، اور حکم بھی انہوں نے لگایا کہ آپ اللہ کے مخالف ہیں، رسول کے مخالف ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں، اہل البیت کے مخالف ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ سنیے۔ پھر اس کے بعد کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کھول کھول کے بتاؤں گا، یعنی ہمارے عقیدے کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، اس کا ثبوت یہ قرآن و حدیث سے دیں گے۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 26 کو میں آ رہا ہوں، آپ تشریف لائیے، اپنے وجود نامسعود کے ساتھ بیٹھیے ہمارے سامنے، اور پھر ہمیں دکھائیے، بتائیے۔ ایک توحید بولنے والا، توحید بتانے والا، اللہ پہ جو ہے غیر متزلزل یقین رکھنے کا دعویٰ کرنے والا ہم کو توحید بتانے سے ڈر رہا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے ببانگ دہل کہ آپ کے عقائد کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، اور آپ کو کینسر سے زیادہ بھیانک مرض یعنی کفر و شرک کا مرض ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حنفیت سے، قادریت سے، بریلویت سے توبہ کریں گے۔ تو یہ ان کے دعوے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر مدعی کون ہوا؟ مدعی یہ ہے، مدعا علیہ ہم ہے، یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا، اور دعوت انہوں نے دی ہے، صاف صاف لکھا ہے، اوپن انویٹیشن فور ڈیبیٹ، مناظرے کے لیے کھلی دعوت فصیح الدین صاحب کی طرف سے، وہ بھی حیدرآباد کی سرزمین آپ نے مقرر کی، ٹاپک آپ نے مقرر کیا۔ البتہ حیدرآباد میں چونکہ آپ نے کہا تھا کہ جہاں آپ چاہیں گے ہم آ سکتے ہیں، میں نے مدرسہ بتا دیا، ساری باتیں ہو گئی، ٹکٹ بن گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو اتنا لمبا چوڑا بیان ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس مناظرے کی شہرت سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، تو ایسا کون احمق ہے جو آپ کو بلا کر آپ کو تکلیف پہنچائے؟ خدا کی قسم کسی کے وہم و گمان میں، حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ یہ ایک ڈر ہے جو آپ نے سینے میں پال رکھا ہے، سمجھے؟ یہی ہوتا ہے جو جھوٹی توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ اولیاء میں بکواسات کرتے ہیں، وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو، میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ بڑا دل کر کے، حالانکہ میں نے بڑوں سے اجازت نہیں لی ہے، میں اپنے طور پر ایک آفر دے رہا ہوں آپ کو،
اگر آپ کو 26 تاریخ، یہ جو 26 تاریخ کو میں آ رہا ہوں، یہ نامنظور ہو، اس کے علاوہ کسی تاریخ میں کسی مقام پر آپ چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو، تو آپ مجھے کہیے، انشاءاللہ اگر میرے پاس وقت رہا میں ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہے۔ یہ 26 تاریخ جس میں آ رہا ہوں نا، میرے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا، اور اس ڈاکٹر کا جو یو ایس سے انڈیا میں چند دنوں کے لیے آتا ہے اور ممبئی میں صرف 2 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کا بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ ملتا ہے۔ اس سے مجھے مل کر یہ پوچھنا تھا کہ سرجری کے بجائے کیا صورت ہو سکتی ہے جس سے یہ مرض دور ہو جائے، لیکن میں نے کہا نہیں، جب آپ نے چیلنج دے دیا ہے، وقت بتا دیا ہے، اللہ کے دین کا سوال ہے، جس دین کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹوا دی، گھر کو چھوڑا، بار کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، پیارے پیارے بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، کھیت کھلیان کو چھوڑا، امام عالی مقام نے اپنا سارا کنبہ جس دین کے لیے قربان کیا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، اس دین کا درد بریلویوں میں، آپ میں نہیں۔ میں ایسا نہیں کہتا اہل حدیث میں سب عقل سے پیندل ہے، بہت سے پڑھے لکھے نوجوانوں کے میں کمنٹ پڑھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار فصیح الدین صاحب نے چیلنج کیا، چیلنج کرنے والے کے ذمہ سارا اہتمام ہوتا، بریلوی بیچارے خود ہی سارا اہتمام کر رہے ہیں، اپنا ٹکٹ نکال رہے ہیں، اپنا مدرسہ پیش کر رہے ہیں، سارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، دور و دراز سے علماء تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے بعض ساتھی اور شاگردین کو میں نے حوالوں کے کام پہ بھی لگا دیا کہ میں مصروف آدمی ہوں، کچھ میں دیکھتا ہوں، کچھ تم دیکھو، سارا کام چل رہا ہے۔ اب بتائیے، ٹکٹ آ گئی، پمپلیٹ آ گیا، شرائط مناظرہ آ گئے، اور اس پر ہمارے معاون، ہمارے جو شرکاء ہیں ان کے بھی نام آ گئے۔ اب یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے، ویسا ہے، یوں ہے، تیوں ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈیٹ منظور نہ ہو تو آپ اعلان کیجئے کہ بھئی یہ ڈیٹ مجھے نامنظور ہے، میں اس میں بزی ہوں، یا میں اس میں کمفرٹ نہیں ہوں، یا میری تیاری نہیں ہے، یا میری جمعیات کے علماء کی رائے کچھ اور ہے، تو کچھ ایسی کام کی بات کیجئے۔ لمبی لمبی تقریریں آپ ڈال رہے ہو یار، حدیث پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ہم کو دین سکھا رہے ہو، ترجمہ کر کے بتا رہے ہو، ہاں ترجمہ کر کے آپ بتا رہے ہو۔ ذرا ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کر میری عربی میں تقریریں سنیے۔ آپ کیا اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ جو شخص خود 18 سال سے حدیث پڑھا رہا ہو، آپ اس کو بتائیں گے یہ حدیث نمبر، وہ حدیث نمبر۔ امام بخاری نے حدیث نمبر کے ساتھ حدیث لکھی تھی۔ یہ عوام کی سہولت کے لیے جو آج کل انٹرنیٹ پہ مواد ہے، آپ علماء سے اس لب و لہجے میں بات مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو جو باتیں مجھے عرض کرنی تھی قوم کے سامنے، کہ خدا کے بندو دیکھو کہ میرا جو چیلنج تھا وہ 18 کے لیے تھا، آمنے سامنے کا تھا۔ میں جانتا ہوں بعد میں مناظرے نہیں ہوتے، خالی باتیں ہوتی، وہ بڑی مشکل سے ایک آدھ جگہ کہیں کوئی آ جائے تو آ جائے، ورنہ عام طور سے مناظرے نہیں ہو پاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ تو اس لیے میں نے کہا، پھر جب میں آیا میری بات ختم ہو گئی، تو انہوں نے نئے سرے سے چیلنج دیا، اور ویڈیو پہ ویڈیو، ویڈیو پہ ویڈیو۔ میں نے قبول کیا، میں آ رہا ہوں، تو اب ان کو ڈر ستا رہا ہے، اور اپنے چیلنج کو یہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ساری حقیقت میں نے کھول کر رکھ دی ہے۔ میں اہل حدیث حضرات سے بھی کہوں گا جو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ شیخ فصیح الدین کو غیرت دلائیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فصیح الدین چونکہ نااہل ہیں اور رٹو طوطا ہے، ان کو مطلب کی ہی چند آیات اور حدیثیں یاد ہے، اور میدان مناظرہ میں آنے کے بعد وہ عبارات کو صرف و نحو کے قواعد کا لحاظ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور دیگر باتیں نہیں جانتے ہیں، تو پھر آپ اعلان کیجئے کہ ہم کو وقت دیجئے، فلاں وقت ہم مناظرہ کریں گے، فلاں جگہ کریں گے۔ یا شیخ فصیح الدین صاحب خود کہیں کہ 26 کو میں نہیں آ سکتا، کوئی مسئلہ ہے، فلاں تاریخ میں آؤں گا، فلاں دن آؤں گا، فلاں موقع پہ آؤں گا، تو آگے دیکھا جائے گا۔ بس میں اب بھی آپ کو آخر میں کہتا ہوں کہ 26 تاریخ کو آپ کے مقام سے آپ کو مناظرہ گاہ لانے تک، جس جگہ مناظرہ ہے نا، وہاں 10 سے 11واں کوئی نہیں رہے گا۔ اب اس کے آس پاس محلے میں اگر لوگ ہوں تو میں کیا کروں؟ پورا محلہ خالی کروا دوں؟ میں کسی کو نہیں بلا رہا، آپ آئیے، مناظرہ کیجئے، اور جیسے ہی مناظرہ ہوگا، ہمارے صدر صاحب ایک معزز شخصیت ہے، میں نے تعارف کرا دیا ہے، آپ سے زیادہ دنیا ان کو جانتی ہے، اور اس فقیر کو بھی، اس حقیر کو بھی۔ آپ کو بحفاظت گاڑی میں بٹھایا جائے گا،
آپ کے مقام پر پہنچایا جائے گا، اور آپ کا پسندیدہ ٹاپک عقائد، اسی پر آپ کے چیلنج کے مطابق مناظرہ ہوگا۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس کا جواب اگر آپ دینا چاہیں تو مختصر میں ہاں یا نہ میں جلد سے جلد دیں۔